شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. سٹ صاحب, یہ جو جتنے بھی محاذ جن کو ہم نے ڈسکس کیا اس میں تھوڑے بہت اشارے پچھلے سال میں موجود تھے, لیکن یکدم جو واقعہ یمن کو لے کر ہوا جس میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سامنے آ گئے, اس کشمکش کو سمجھنے کے لیے لوگوں کو وقت لگا. بٹ آپ اگر اس پیش رفت کو, اس اٹیک کو جو سعودی عربیہ کی جانب سے کیا گیا اور وہ یو اے ای کی فیسلٹیز کو نشانہ بنایا گیا, اس کو سامنے رکھیں, اور پھر اسرائیل کا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اقدام, اس کے محرکات کیا ہیں, کنیکٹڈ کیسے ہیں؟ دیکھیے یمن جو ہے نا, اس کے اندر 3 پلیئرز ہیں. ایک پلیئر ہے ہوتھیز, ایک پلیئر ہے سعودی عربیہ اور ایک وہاں کی پروویژنل گورنمنٹ, اور ایک پلیئر ہے ساؤتھ کے اندر ریبلز جس کو سپورٹ یو اے ای کرتا ہے. اچھا, اب تو یہ 3 پلیئرز ہیں. ایک ہوتھیز ہیں جن کے خلاف سارے ہی ہیں, یو اے ای بھی خلاف ہے, سعودی عربیہ بھی خلاف ہے, امریکہ بھی خلاف ہے, اسرائیل سارے خلاف, بیکاز وہ اس وقت وہ جو سارا جو آئل کا راستہ ہے نا, جو شپس, ان کو وہ تھریٹن کرتے ہیں. سو دیٹ از وائی ایوری بڈی از اگینسٹ ہوتھی. اور ان کے پیچھے ایران ہے. ان کے پیچھے ایران. جی. اچھا, اب آپ آئیے کہ یہ باقی جو مسئلے کیا بن گئے ہیں آپس میں, یہ کیا لڑائی جھگڑے ہو گئے. سعودی عربیہ اور یو اے ای ایک ہی صفحے پہ تھے, مگر پھر یو اے ای نے کچھ تھوڑی بہت سپورٹ کسی صدن جو پروویژنل کاؤنسل ہے, ساؤتھ پروویژنل کاؤنسل, اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا, بیکاز وہ چاہتے تھے کہ وہ جو پورٹ ہے جہاں ان کا کوئی اثر رسوخ ہے کہ وہ یو اے ای کے کنٹرول میں ہو, اور وہ اس فورس کے ذریعے وہ کرنا چاہ رہے تھے. اچھا. سعودی عربیہ جو ہے وہ جو مین گورنمنٹ ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے اپ ان دا نارتھ. تو اب سعودی عربیہ بڑا تنگ آیا ہوا تھا. پہلے تو اس نے کوشش کی یو اے ای والوں کو سمجھانے وانے کی, تو پھر ہوا یہ کہ یو اے ای والوں کی جو صدن جو ریبلز ایس ٹی سی, وہ انہوں نے بہت سے میجر ایریاز جو ہیں وہ راتوں رات کیپچر کر لیے. سعودی عربیہ بڑا اپسیٹ ہو گیا, بیکاز دوز آر دی آئل پروڈیوسنگ ایریاز. یہ آئل جہاں بھی ہے نا از اے میجر ایشو, سونگ کے پہنچ جاتے ہیں. آئل اینڈ ڈائمنڈس, ٹھیک ہے, اور آج کل آئل اینڈ منرلس, ٹھیک ہے. پرانے زمانے میں بلڈ ڈائمنڈس تھے نا, ناؤ اٹس بلڈ منرلس. آئل تو تھا ہی آلویز بلڈ. تو اب یہ ہے کہ اس کے بعد سعودی عربیہ گاٹ ویری اپسیٹ اینڈ دے اسٹارٹڈ بومبنگ, وہ جو دستے آئے ہیں فرام دا ساؤتھ. تو یو اے ای اور سعودی عربیہ کے ہاتھوں پائی ہو گئی. اب یو اے ای نے دیکھا کہ یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی, اینڈ یو اے ای بیک آف کر رہا ہے. ٹھیک ہے, مگر یو اے ای نے ایک اور بھی کام کیا تھا جس کی وجہ سے اور بھی پرابلمز ہونے شروع ہو گئے تھے. یہ جب یہ آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے تو یو اے ای نے صومالیہ کے اندر بھی کوشش کی کہ کسی کے ساتھ پاؤں جمایا جائے. وہاں بھی جو سارا یو اے ای کا جو آئل جاتا ہے نا, تو وہی روٹ ہے نا, آئل کا رول ہے. وہاں ببل بندر سے لے کے پھر سوئز پہ جاتا ہے, تو وہ سارے وہ چاہتے تھے کہ وہاں کی جو پورٹ ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہو. تو مگر جب یہ سعودی عربیہ نے یہ دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو یہ تو ایک اور جگہ پہ یہ اپنا پاؤں جما رہے ہیں. تو اس وقت اسرائیل نے گاٹ الارمڈ, کیونکہ اسرائیل بھی چاہتا ہے وہ پورٹ کو. اسرائیل نے جا کے صومالیہ کے اندر 2 گورنمنٹس ہیں, ایک گورنمنٹ ہے صومالی لینڈ کی اور ایک گورنمنٹ ہے صومالیہ کی. صومالیہ کی گورنمنٹ کو یو این ریکگنائز کرتا ہے, اور جو صومالی لینڈ ہے وہ ساؤتھ پہ ہے, اس کو ریبل گورنمنٹ ہے, وہ اس کو بھی ریکگنائز کوئی لوگ کرتے ہیں, بٹ یو این نہیں کرتا. اسرائیل از دا فرسٹ کنٹری جس نے جا کے کہا کہ ہم اس گورنمنٹ کو ریکگنائز کرتے ہیں, اور ان سے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں اینڈ لیٹس سیز دس. یہ ساری جو ایریا ہے نا, اس کو ہم ویل سپورٹ یو, آپ یہ پکڑیں. یہ وہی ایریا جہاں کے سعودی عربیہ بھی پاؤں جمانا چاہتا ہے اور امریکن بھی چاہتے ہیں کہ ان کے کنٹرول میں ہو. اسرائیل بھی آ گیا ہے یہاں. تو اب ان دا مین وائل تو یہاں اب اسرائیل, سعودی عربیہ, یو اے ای یہ انوالو ہو گئے ہیں اس ایریا, پنجاز مائی ان کی. اور اگین اٹس دی آئل روٹ اینڈ دا پورٹ. مگر امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے وہ ہے ہوتھیز کو ختم کرنا. اب امریکہ بھی کود گیا. امریکہ دونوں, ایک تو آفیشیل گورنمنٹ جو ہے صومالیہ کی, اس کے ساتھ ان کی ڈیلیگیشنز بات چیت کرتی ہیں, اس کو ریکگنائز کرتی ہیں, اور ان کے ذریعے ہوتھیز کو اٹیک کرتی ہیں, اور بھی وہاں ریبل گروپس ہیں. اور جو صومالی لینڈ ہے امریکہ کی, وہاں بھی ایک ڈیفنس ڈیلیگیشن پہنچ گئی ہے, ان کے ساتھ بھی سیکیورٹی افریقی کمانڈ کے جنرل نے بھی ملاقات کی اور ڈیپٹی ایمبیسڈر نے. سو یہ ایریا بھی بڑا ہو گیا ہے, جسے کہتے ہیں نا کانفلکٹ ریڈن. سعودی عربیہ, یو اے ای, امریکہ اینڈ اسرائیل. ٹھیک. تو اینڈ دیز آر اگین آئل روٹس. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی بڑا ہاٹ ہو گیا اب, اور یہاں بھی کانفلکٹ جو ہے یہ بڑھے گی, اور یو کین سی پیپل ایکسٹینڈنگ دیئر انفلوئنس دیئر. سعودی عربیہ وونٹ لائک اٹ اگر اسرائیل کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے, امریکہ ول سے کہ اسرائیل کر لے, بہتر ہمارا
پراکسی Influence رہے، ہاں. پراکسی بیکاز اب امریکہ اور سعودی عربیہ میں اتنی ٹرسٹ نہیں رہا. امریکہ بھی تسلیم کر سکتا ہے جیسے اسرائیل نے کیا ملاقاتیں؟ میرا خیال ہے امریکہ ابھی اس اسٹیج پہ نہیں آیا, اس نے تو پہلے دوسری گورنمنٹ کو تسلیم کیا ہے نا, وہ جو آفیشیل گورنمنٹ ہے. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ان کو یونیفائی کریں گے یا ایک گورنمنٹ کو سپورٹ کر کے دوسری کو ختم کریں گے. بٹ اٹ ول ناٹ بی ایزی, اٹ ول ٹیک ٹائم, بس بہت سے پلیئرز آر انوالوڈ ان دس. یہ کوئی عراق ٹائپ سچویشن بننے جا رہی ہے جہاں بہت سے پلیئرز آ گئے, اینڈ یا سیریا میں عراق اور شام دونوں کی سچویشن ایسی تھی. سو آئی تھنک یہ بھی اب ایک جنہوں نے گند پہن جا رہے ہوتے ہیں. مسلم کنٹریز کو سومالی لینڈ کو تسلیم کرنے سے کیا اعتراض؟ مسلم کنٹریز OIC پاکستان وغیرہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دے ہیو نو کلاؤڈ. یہ بگ پلیئرز آر انوالوڈ ان دس. آئل از انوالوڈ ان دس, امریکہ از انوالوڈ, اسرائیل. واٹ کین اسمال پاورز ڈو؟ کچھ بھی نہیں. اسرائیل یہ سوائے یہ کہ جی یہ غلط ہے, انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے, یہ انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے, یہ رولز بیسڈ آرڈر کے خلاف. وہ تو سارا ختم ہو ہی رہا ہے ویسے ہی. رولز بیسڈ آرڈر, انٹرنیشنل لاء تو فارغ ہو گئے. جی ناؤ اٹ از دا پاورفل, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. دیٹس واٹ امریکہ از ڈوئنگ ناؤ, اینڈ دیٹس واٹ اسرائیل از ڈوئنگ. اصول اور قاعدے کے بغیر. اچھا سیٹ صاحب, فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل کر کے کہیں اور آباد کرنے کا جو منصوبہ ہے اسرائیل کا, اس میں بھی سومالی لینڈ کو تسلیم کیا جانا؟ نہیں, وہ اس سے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ فلسطینیوں کو نہیں, جیوز کو. یہ پلان ایک تھا ایک زمانے میں کہ یورپین جیوز کو سومالی لینڈ کے اندر, بیکاز وہاں بہت اچھا موسم ہے اور بہت سمندر ساتھ ہے, یورپین قسم کا ایٹماسفیئر ہے وہاں, ٹھیک. اور وہاں ان کو ایک ایسی جیسے غزہ میں انہوں نے ایک انکلیو بنائی ہوئی ہے, وہاں بھی یورپین جوز کو سیٹل کرنے کا کہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہو کے وہاں وہ کر سکیں. وہ پرانا پلان ہے, ایک ایجنڈا تھا جیسے زائنزم کا ایجنڈا فلسطین کا تھا, یہ بھی اسی قسم کا تھا. اور یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں, اس میں بھی برطانیہ کی جو کلونیل پاور تھا واز ویری انٹرسٹڈ. جیسے انہوں نے فلسطین بنایا, یہ اسرائیل کو سیٹل کیا ان پیلسٹینین لینڈز, یہاں بھی پلان تھا کہ یورپین جوز کو وہاں سیٹل کرنے کا. وہ ابھی بھی وہ پلان جو ہے ڈرائنگ بورڈز پہ ہے.